أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے. احباب زیوہ، آج کے موجودہ حالات کے اندر اگر ہم اس دنیا پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر طرف امت مسلمہ پسپائی کے اندر نظر آتی ہے. ہر طرف مسلمان مغلوب نظر آتے ہیں. کہیں پر مسلمان اجسام کے لحاظ سے تو آزاد ہیں، مگر ان کی سوچ، ان کے نظریات وہ مغلوب نظر آتے ہیں. اور کہیں پر سوچ تو آزاد ہے مگر اجسام وہ مغلوب نظر آتے ہیں. ہر طرف مسلمان ظلمت کا شکار ہیں. اور حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح معیشت کے لحاظ سے بھی مسلمان مضبوط ہیں. لیکن اس کے باوجود آج مسلمان ظلم کا شکار ہیں. اور اس سب کے پیچھے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو چھوڑ دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہمیشہ ایک سیدھے راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کی. اور آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث نبویہ کو پڑھیں، تو ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے، صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو قوت اور طاقت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ قوت کے اندر ہونے چاہیے، طاقت کے اندر ہونے چاہیے، وہ دنیا پر غلبہ پانے والے ہونے چاہیے، نہ کہ دنیا میں مغلوب رہنے والے ہوں. یہ جو حق آیا ہے، اسلام آیا ہے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اسلام کا دامن چھوڑا تو آج ہم مغلوب ہو گئے. وگرنہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے طاقت کا جو ہے نا کہا ہے کہ طاقت بناؤ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ،
کہ تمہارے اندر جتنی ہمت اور طاقت ہے تم ان دشمنوں کے خلاف، اللہ کے باغیوں کے خلاف طاقت حاصل کرو، قوت حاصل کرو، من رباط الخیل، گھوڑوں کی تیاری کے ساتھ، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے روک پڑتا ہے اللہ کے دشمنوں پر اور ہمارے جو دشمن ہیں، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، تمہارے جو دشمن ہیں، فرمایا وآخرین من دونہم، جو ظاہر دشمن ہیں ان پر بھی روک اور دبدبا ہوگا، اور جو پوشیدہ ہے، جو ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہے، جنہیں ہم جانتے نہیں، ان دشمنوں پر بھی روک اور غلبہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم نہیں جانتے ان دشمنوں کو جو چھپے رستم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتے ہیں قوت کو اختیار کرو، طاقت کو اختیار کرو۔ آج ہمیں اپنی قوت اور طاقت بڑھانی ہے۔ جہاد دو طرح کا ہے میرے بھائیوں، ایک اقدامی جہاد ہے، ایک دفاعی جہاد ہے۔ پہلے دفاعی جہاد بھی مضبوط کرنا ہے، ساتھ اقدامی بھی کرنا ہے۔ ہم آزاد ملک میں ہیں، اس کو پہلے محفوظ بنانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے اندر اسلحہ اور قوت کو بنانا، یہ پہلی ذمہ داری ہے، اور پھر آگے بڑھنا، جو ہمارے مقبوضہ علاقے ہیں ان کو آزاد کروانا، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دشمن بڑے محاذ پر جنگ چھیڑے ہوئے ہے، وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا اگر استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں کہ آج ہماری عوام کو فوج کے خلاف کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ دشمن کی ایک چال ہے کہ فوج کو عوام کے سامنے جب لے آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ملک کا جو دفاع ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اور نام لیا جاتا ہے کہ فوج کے اندر کرپٹ لوگ ہیں، خراب لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مانتے ہیں کہ ایک دو بندے ہیں اور ہوں گے بھی، یہ تو ہر طبقے اور ہر معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خراب انسان ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہماری فوج، ہماری ایجنسیاں اللہ کے فضل سے مضبوط ہیں، اور وہ اس ملک کے دفاع کے لیے بڑے ہی مستعد نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو نور الدین زنگی کے دور کے اندر وسیع سلطنت تھی، مسلمانوں کی وسیع سلطنت، فوج تھی، طاقت تھی، ہر چیز تھی ان کے پاس، لیکن پھر بھی دشمن نے وہ جو واقعہ ہے کہ سرنگ کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تک پہنچنا چاہتے تھے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ دشمن خاموش ہو جاتا ہے؟ ہمارا آزاد ملک ہے تو دشمن سو گیا ہے؟ میرے بھائیوں، دشمن ہر لحاظ سے ہر لمحہ تیار رہتا ہے کہ کب ان کو نیست و نابود کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مضبوط کرو دفاع کو۔ ہم نے اپنے ملک کو محفوظ کرنا ہے، اپنے ملک کے اندر اس کو مضبوط کرنا ہے، ملک کو معیشت کے لحاظ سے، دفاع کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ جو خراب ہے ان کو خراب کہے، لیکن مجموعی طور پر کسی بھی جو ہے نا گروہ کو، کسی بھی افواج پاکستان کے کسی ادارے کو نشانہ بنانا یہ درست نہیں ہے، یہ ملک کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، کیا سمجھتے ہیں ہماری ایجنسیز، ہماری افواج اگر پاکستان کے ساتھ خالص مخلص نہ ہوتی تو آج ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ کتنے وار کرتے ہیں دشمن، لیکن ہمارے ادارے جو مخلص ہیں اپنے عوام کے ساتھ، اپنے پاکستان کے ساتھ، وہ اس محاذ پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دفاعی جہاد میں آتا ہے۔ اور یاد رکھنا ایک بات کو
کہ جس کا عقیدہ خالص ہے وہی جہاد والا بندہ کامیاب ہے. عقیدہ خالص نہیں ہے، ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، جس طرح قادیانی ہے. اب قادیانی اگر کوئی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ جہاد کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ جس نے نبی کو نہیں مانا اس کا جہاد نہیں ہے. پہلے ایمان ضروری ہے. ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا، اللہ کے رسول پہلے جہاد کروں یا ایمان لے کر آؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے ایمان لے کر آؤ پھر جہاد کرو. وہ ایمان لے کر آیا اور پھر جا کر جہاد کیا، شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا اس نے کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ حاصل کر لیا. پہلے ایمان ضروری ہے، عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے، متبع سنت ہونا ضروری ہے، اس کے بعد جہاد کام آتا ہے. میرے بھائیوں، پہلا کام کہ دفاعی پوزیشن ہماری مضبوط ہونی چاہیے. دفاعی لحاظ سے ہم مضبوط ہوں گے پھر ہم اپنے مقبوضہ علاقوں کو چھڑا سکیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج ہمارے اندر ایک خوف پھیلا دیا گیا کہ آپ بھوکے مر جائیں گے، اپنی معیشت مضبوط کرو، خوشحال ہو جاؤ. میرے بھائیو، آپ پوری تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن کا مطالعہ کریں، نبی کے فرمان کا مطالعہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرو، کہیں قرآن نہیں کہتا. بلکہ آپ اگر نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اما عائشہ صدیقہ کیا کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر دیا چلانے کے لیے تیل نہیں تھا، ایسی حالت تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر تلواریں پڑی ہوئی تھی، اسلحہ موجود تھا. دفاعی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو غزوہ خندق کو آپ دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفاع کو مضبوط بنا رہے ہیں اور اپنی حالت کیا ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے. ہمارے ہاں یہی ہمیں جو ہے نا بات سکھائی جا رہی ہے کہ معیشت بہتر کرو. معیشت بہتر کرنے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہمارے پاس بلڈنگیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہونی چاہیے، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اچھے سوٹ ہونے چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے تاکہ ہم مزے کے ساتھ گھومیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، تاکہ ہم بھول جائیں صرف نماز پڑھتے رہے. اور میرے بھائیوں، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے قوت کا ہونا ضروری ہے، طاقت کا ہونا ضروری ہے، اسلحہ کا ہونا ضروری ہے. آج امت مسلمہ کے کتنے زیادہ ممالک ہیں لیکن کس کے پاس ایٹم ہے؟ کس کے پاس قوت ہے؟ ایک پاکستان کے پاس ایٹم ہے، باقی کسی اسلامی ملک کے پاس نہیں. وگرنہ عربوں کے پاس کیا مال کم ہے، دولت کم ہے؟ لیکن ادھر غیر مسلموں کو دیکھیں، کتنے زیادہ غیر مسلم ممالک ہیں جن کے پاس ایٹم موجود ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ دنیا پہ راج کرنے کے لیے طاقت اور قوت کا ہونا ضروری ہے، اسلحہ کا ہونا ضروری ہے. لیکن ہمیں دشمن نے ایسی پٹی پڑھائی، ہمارے نظریات آج غلام ہو چکے ہیں کہ ان نظریات کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ کوٹھیاں بنانا، بلڈنگیں بنانا، مال جمع کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی اولادوں کے لیے. ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میں جب مروں تو میرے ہر بیٹے کے لیے اتنا مال ہونا چاہیے. دین دے کر ہم نہیں جاتے. اپنا دفاع، ہمیں اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی نہیں آتی کہ دفاع مضبوط ہوگا تو مال کام آئے گا. صرف مال ہوگا، دفاع نہیں ہوگا تو یہ دشمن کے کام آئے گا. سب سے پہلے اپنے ملک کو مضبوط کرنا، اسلحہ تیار کرنا، اور پھر جو ہے نا جہاد کی تراکیب کو، ان کی تدابیر کو سمجھنا یہ ضروری ہے. پھر اپنے مقبوضہ علاقوں کو آزاد کروانا یہ بھی ضروری ہے. پہلے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کو مضبوط کیا، غزوہ خندق کے سامنے ہے ہمارے، پہلے مدینہ کو مضبوط کیا، ایک مضبوط ریاست بنائی، پھر اقدامی جہاد کیا اور جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
مکہ فتح کیا، پھر خیبر، مکہ، یہ ساری فتوحات ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنے ملک کو بھی گنوا رہے ہیں اور دوسرے جو مسلمان مظلوم ہیں جو ہمیں پکار رہے ہیں ان کی صدائیں بھی ہمارے کانوں تک نہیں ٹکرا رہی، ہمیں نہیں سنائی دیتی۔ میرے بھائیو، جہاد 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 بہت اعلیٰ عمل ہے۔ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو غلبہ دینے کے لیے 3 طبقات کا ہونا ضروری ہے میرے بھائیو، 3 طبقات کا۔ دین کے غلبے کے لیے 3 طبقات اہم ہیں۔ سب سے پہلے علماء کا طبقہ، اہل علم جو اپنی دعوت کے ساتھ، جو اپنی فہم و فراست کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر مدینہ کے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو جہاد کے فضائل سمجھانا، لوگوں کو ایک اسلام کے جو ہے نا نمونے پیش کرنا، نشر و نشاط اسلام کی تقاریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، تصانیف کے ذریعے سے، درس و تدریس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کرنا، یہ علماء کا طبقہ بڑا اہم ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ مجاہدین کا ہے، وہ اللہ کے شیروں کا ہے، جو اپنے ہاتھوں پہ اپنی جانیں رکھ کر اپنے بھائیوں کو اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر، اپنے ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر میدانوں میں نکلتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، مسلمانوں کو آزادیاں دلانے کے لیے دن رات کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور پھر اس چمن کو، اسلام کے چمن کو، اسلام کے گلشن کو آباد کرنے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، اور پھر وہ مال علماء پہ خرچ کرتے ہیں، دینی درسگاہوں پہ خرچ کرتے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت میں خرچ کرتے ہیں، ان مجاہدین پر خرچ کرتے ہیں جو اللہ کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، ان کے لیے اسلحہ فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے طاقت و قوت فراہم کرتے ہیں۔ یہ 3 طبقات بڑے اہم ہیں، اور یہ جہاد میں پھر آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، تم جہاد کرو مشرکین سے، غیر مسلموں سے۔ کس طرح؟ باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنا مال خرچ کرو مجاہدین اسلام پر، دین کی دعوت دینے والوں پر اپنا مال کھولو۔ وَأَنفُسِكُمْ، پھر جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں دوسروں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے جان کو لے کر آگے نکلے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آگے بڑھے۔ اور تیسرا طبقہ السنتکم، اپنی زبانوں کے ساتھ جہاد کے متعلق لوگوں کو ابھارنا۔ آج ہم سو چکے ہیں، آج ہم پر دشمن کیوں غالب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس وقت نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کر دی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا دشمن تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکھا بھیڑیا ٹوٹ پڑتا ہے بکریوں کے ریوڑ پر، یا ایک بھوکھا انسان کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں نے فکر کے ساتھ پوچھا، کیونکہ وہ صحابہ کرام تو وہ تھے جنہوں نے بدر دیکھا تھا کہ بدر میں وہ تو 1000 کی تعداد تھی اور یہ 313 تھے، انہوں نے نیست و نابود کیا ان کو۔ ہر میدان میں چند مٹھی پر مسلمان ہوتے اور کفار کے بڑے بڑے لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیتے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے رسول اس وقت ہم اتنی تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ تمہاری تعداد ہوگی۔ فرمایا، اللہ کے رسول پھر کیوں ہم پر وہ دشمن ٹوٹ پڑے گا؟ فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہو جائے گی تم لوگوں کو، اس وقت دشمن تم پر غلبہ حاصل کرے گا۔ کیا آج ہم میدانوں میں نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہر بندہ گھبراتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، میدانوں میں نکلنے سے موت نہیں آتی، موت ہر بندے کی اپنے وقت پر آتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جنگیں لڑی ہے، موت کہاں آئی ہے؟ ہر انسان
آج موت کو کہتا ہے کہ یہ نہ ہی آئے، میں لمبی زندگی پاؤں، خوب پیسہ جمع کروں. اسی لیے تو آج دشمن ہم پر ٹوٹ پڑا ہے. اور پھر اسلام کا عدل دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بہترین قائد تھے، بہترین جرنیل تھے، بہترین چیف تھے، کمانڈر ان چیف تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں ایک طرف کیا کہا، مشرکین سے جہاد کرو، غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کرو. لیکن آگے دیکھیں، یہ نہیں کہا جو رستے میں ملے اس کو قتل کر دو. فرمایا کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے کو ختم نہیں کرنا. اور آگے کیا کہا کہ کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ اس کی عزت کو تار تار کرنا ہے، اس کی عزت کو بچانا ہے. فرمایا کہ اگر فصلوں کا موسم ہے، پھلدار درخت ہے، ان کو کاٹنا نہیں، منع کر دیا. یہ اسلام ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی قیدی ہوگا تمہارے پاس آ جائے غیر مسلم، اور ان میں سے کچھ عورتیں ہوں جن کے بچے ہوں، فرمایا کہ ان ماؤں کو اپنی اولادوں سے جدا نہ کرو، الگ نہ کرو. یہ میرے نبی کا درس ہے. ایک طرف جہاد کا حکم دیا، دوسری طرف رحم دلی بھی ساتھ رکھی ہے. فرمایا جس دشمن پر تمہارا غلبہ ہو جائے، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کو قتل کرو، لیکن اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، اس کو تڑپا کر نہ مارو، بلکہ اس کے ساتھ بھی رحم دلی کرتے ہوئے ڈائریکٹ قتل کر دو. یہ ہمارا اسلام ہے، رحم دلی کا درس دینے والا. مارنا کس کو ہے؟ کس کافر کے ساتھ حکم ہوا ہے کہ اس کو ختم کرو؟ جو اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، جو اسلام کے اوپر وار کرتا ہے، ایسے دشمن کو کہا کہ ختم کر دو. زمین پر اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ رہے. لیکن آج ہمارے سامنے اسلام پر کتنے جو ہے چڑھائیاں کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں. پھر بھی جب ہم جہاد کا نام لیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ظلم کی بات ہے. کسی دوسرے ملک پر جا کر حملہ کرنا یہ ظلم کی بات ہے. لیکن جب دشمن آ کر ہمارے مسلمان ممالک پر حملے کرتے ہیں، اس وقت ظلم کی بات نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، جہاد کو جب تک ہم نہیں پکڑیں گے تب تک ہمیں عزت نہیں ملے گی. دین کا غلبہ تب تک ممکن نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر 13 سال دعوت دی ہے، 13 سال. اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ لیکن جب مدینہ میں گئے 10 سال مدینہ میں رہے ہیں، لیکن جہاد شروع کیا تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ طاقت بڑی چیز ہوتی ہے. دشمن کو مغلوب کرنا ہے اور خود طاقتور ہونا ہے. اور طاقتور ہونا ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ مسلمان آزاد ہو جائیں گے، عبادات کے طور پر ہر لحاظ سے آزاد ہوں گے، اور دشمن بھی سکون کے ساتھ رہے گا. دشمن اگر ہمارے غلبے میں آ جائے، وہ ہمارے متحد ہو جائے، تو اسلام کہتا ہے کہ پھر دشمن کو ان سے جزیہ لو اور ان کو آزادی دو، وہ اپنی عبادت میں آزاد رہے، رہنے میں آزادی ہو. یہ ہمارا اسلام ہے. یہ نہیں کہ ہر کسی کو ختم کرتے چلے جائیں. لیکن میرے بھائیوں، اتنی بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جائیں اور ہم نرمی کا درس دیتے رہے. نہیں، نرم رہو، نرم رہو. آج ہم کس طرح ظلم کا شکار ہے. اپنے مقبوضہ کشمیر کو دیکھ لے، فلسطین کو دیکھ لے، شام کو دیکھ لے. اس طرح کے بے شمار علاقے ہیں جہاں مسلمان کس طرح کٹ رہے ہیں، عبادت نہیں کر سکتے. وہاں پہ ان پہ ظلم ہوتا ہے، عبادت خانوں میں ان کو مارا جاتا ہے. ہماری مائیں کہاں پہ جو ہے محفوظ ہیں. ہم صرف اپنی عبادات میں، اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں. ہمیں دوسرے مسلمانوں کا کوئی جو ہے دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان تڑپ اٹھے. یہاں تو اکثریت تڑپ رہی ہے اور ہم سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ہمیں کیا رونا آ رہا ہے
کہ ہماری معیشت میں سے کیا چیز ہمیں ڈوب رہی ہے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. گھر میں سب کچھ پڑا ہے, 3 ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں, پھر بھی رو رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے ہاتھ میں. اور اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کی مدد کرو. اسلام کہتا ہے کہ غلبہ دنیا میں حاصل کرو. امن کے لیے غلبہ حاصل کرنا ضروری ہے. ہر طرف سے آج ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں دشمن, اور ہم میٹھی نیند سو رہے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. آج تو ہم اس چیز سے واقف بھی نہیں ہیں. ہمارا پڑوس میں ہے, کشمیر ہمارا ہے, لیکن کشمیر میں کیا چل رہا ہے آج ہمیں پتا ہے؟ کچھ جانتے ہیں ہم لوگ؟ ہم تو اپنوں کے جو ہے نا ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ غلط ہے, یہ غلط ہے. آپس میں جھگڑے ہیں, آپس میں لڑائیاں ہیں, آپس میں دست و گریبان ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہمیں کمزور کر رہی ہیں. ہم مار کھا رہے ہیں. نظریات کے طور پر ہمیں مغلوب کیا جا رہا ہے, جسامت کے لحاظ سے ہمیں مغلوب کیا جا رہا ہے, اور ہم مغلوب ہونے کے لیے تیار ہیں. ہر لحاظ سے ہم تیار ہیں کہ ہم مغلوب ہو جائیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چھیڑے نہ, بس ہم 3 ٹائم کی روٹی کھائیں اور سو جائیں, بس یہی کام ہے ہمارا. اور تھوڑی سی آگے سوچ رکھے تو ہم کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو ہم نے اسلام کے اوپر عمل کر لیا ہے, ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے. میرے بھائیوں, جہاں عبادت کرنا ضروری ہے وہاں پہ اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے. اسلام کو غالب کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کا دین غلبے کے لیے آیا ہے. رب کا دین غالب ہو جائے گا, وہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن ہمارا کردار کیا ہے اسلام کے غلبے کے اندر, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اپنے اوپر ہمیں غور کرنی ہے کہ ہمارا کیا کردار ہے اسلام کے غلبے کے لیے. کیا اللہ کے شیر جو میدانوں میں نکلے ہوئے ہیں, کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم اگر مالدار ہیں تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں؟ اگر ہمیں رب نے بولنے کی ہمت دی ہے تو کیا ہم اپنے بھائیوں کو اس چیز سے آگاہ کرتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو ابھارتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو؟ اور اللہ کے راستے میں نکلنا کیسا ہے؟ ایک دن رات کا پہرا دینا, ایک دن رات کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا, جہاد کے لیے نکلنا, حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر پانے سے زیادہ بہتر ہے, زیادہ اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کرتے ہیں کہ اللہ میری خواہش ہے کہ میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں, شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے کئی بار یہ الفاظ دہرائے. اور اس سے بڑی اور کیا جہاد کی فضیلت کے اوپر ہم بات کریں کہ مدینے کا سردار, کل کائنات کا سردار خود یہ تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ میں شہید کیا جاؤں, دوبارہ زندہ ہو جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. شہادت کے اندر اتنا مزہ اللہ نے رکھا ہے. اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں, احادیث کا مطالعہ کریں, پتہ چلتا ہے شہید اپنی عزت اور احترام دے کر, اللہ کے ہاں اپنا مقام دے کر اللہ سے کہتا ہے اے اللہ ایک بار پھر دنیا کے اندر بھیج, میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں. اس رستے کے اندر اتنا مزہ اللہ نے رکھا ہے. ظاہری مشکلات ہیں, تکالیف ہیں, چلنا پڑتا ہے, بھوکے برداشت کرنی پڑتی ہے, مشکلات ہوتی ہے, کبھی قید ہوتی ہے, کبھی اسیر بن جاتے ہیں, مارے پڑتی ہیں, بڑے بڑے تک جو ہے نا مظالم برداشت کرنا پڑتے ہیں. لیکن جو مزہ ہے اس راستے کے اندر, اللہ کی قسم وہ اور کسی چیز میں نہیں. اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھاپے کی عمر میں 54 سال عمر تھی نبی علیہ السلام کی جب جہاد شروع کیا ہے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, 13 سال مکے کے, پھر پہلا سال مدینے کا چھوڑ کر 2 ہجری کے اندر جہاد میں نکلے. 54 سال نبی علیہ السلام کی عمر ہے. اس کے بعد 54 سال سے لے کر 63 سال تک نبی علیہ السلام 9 سال زیادہ تر عرصہ جہاد کے اندر گزارا ہے. اپنے دندان شہید کروائے, اپنے جسم کو لہو لہان کروایا. کیوں؟ آج ہمارے خون زیادہ پاکیزہ ہو گئے ہیں.
اللہ کے رسول نے اپنا خون اس راستے میں بہایا ہے. یہی سب سے بڑی ایک دلیل ہے کہ جہاد افضل چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا خون اس راستے میں بہایا ہے. اس امت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن آج امت سو رہی ہے. آج امت کو اپنے مالوں کی پڑی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ مال آئے. آج اس امت کو اپنی عیش و عشرت کی زندگی کی پڑی ہے. میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہاں عیش و عشرت نہیں ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. عیش و عشرت ہمارے لیے دنیا میں نہیں رکھی گئی. دنیا میں ہمارے لیے اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ ہم غلبہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے غلبے کے لیے تگ و دو کریں، کوشش کریں، میدانوں میں نکلیں، مال لے کر نکلیں، جان لے کر نکلیں. ہر لحاظ سے ہم آگے بڑھیں اور اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کریں. آج کہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کریں؟ کہاں پہ ہم نکل رہے ہیں؟ ہر طرف مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے. اور آج ہم تو سوئے ہوئے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک نہیں سویا. آئے دن آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہے. وہ آئے دن اپنے جوانوں سے حلف لے رہے ہیں، قسمیں اٹھوا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کرنا. اگر وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے، حالانکہ ان کے لیے آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں آگے نکلتے؟ حالانکہ ہمارے لیے تو آگے اللہ کی جنت ہے، جس کے حصول کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کرنا. ہمارے لیے تو آگے ایک میدان ہے، ہمارے لیے آگے تو ایک منزل ہے جہاں ہم نے جانا ہے. اس کے لیے آج سعی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. لیکن ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اس کے اوپر ہم نے غور کرنا. عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. توحید کا عقیدہ ہر مسلمان کے پاس ہو. نام نہاد مسلمان نہ بنے کہ بس میں بھی مسلمان ہوں، میرا باپ بھی مسلمان تھا، دادا بھی مسلمان تھا، بلکہ اپنے عقیدے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا رسول کون ہے، ہم نے کیا کیا ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے. اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، پھر جا کر بات بنے گی. اس لیے میرے بھائیوں، آپ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، جہاد کو پڑھیں کہ جہاد کے اندر اللہ نے کیا کیا فضائل جہاد کے رکھے ہیں. جہاد کا جو ہے نا کتنا مقام ہے، مجاہد کا کتنا مقام ہے، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کی شان اور مقام کیا ہے. اور آج دشمن ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے، کس وہ جو ہے نا محاذ پہ جنگ چھیڑے ہوئے ہیں، ہم نے اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، دشمن کو کمزور کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے. پھر ہم جا کر دشمن کو مغلوب کر سکیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اس کے اوپر کوشش کیجئے، اس کے اوپر محنت کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ اسلام کو سمجھ کر ہمیں اسلام کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نکلنے کی محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.